سنتوں سے فارغ ہونے والے حضرات نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب تشریف لے آئیں، اور ایک خصوصی گزارش یہ ہے کہ جو حضرات مسجد میں، ویسے تو مسجد میں آرام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کے روزے کا احترام کرتے ہوئے اس چیز کے لیے رعایت دی ہے کہ آپ اگر مسجد میں آرام کرنا چاہتے ہیں کچھ دور تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ پہلی 2 صفیں جو ہیں یہ خالی رکھیں، اس میں سونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعد میں آنے والے بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو نماز بعد میں پڑھتے ہیں تو پہلے حصے میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے سونا ہے تو پچھلے حصے میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، اگلا حصہ مسجد کا جو ہے وہ نمازیوں کے لیے خالی رکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان جو ساتھی درس سننے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ وہ قریب آ جائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث طیبہ کا بیان ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے ہم پر آپ کی ذات کا ادب واجب تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا ادب ہم پر اس طرح واجب ہے کہ جب آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں تو اس ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی دینی مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی دین کی بات ہو تو قریب ہو کر مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مجالس کے ادب اور آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، ہم اور آپ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کے لمحات نصیب فرمائے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں رمضان المبارک کے پلاننگیں اور منصوبے بناتے بناتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں رمضان المبارک نصیب نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
ایک موقع پر ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے بیان کے بعد، ظاہر ممبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو بیان کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے بیان کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 ہر سیڑھی پر کہہ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور یوں فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب ایسا کون شخص ہوگا جو رمضان المبارک میں بخشش نہ کروا سکے؟ ظاہر ہے جو روزے نہیں رکھ رہا ہوگا، جو تراویح نہیں پڑھ رہا ہوگا، جو اعمال صالحہ نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ تو یہ تو مہینہ ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ہے۔ اس مہینے میں تو اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، رمضان کا پہلا عشرہ مغفرت ہے، رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو اگر ان تینوں بابرکت عشروں سے ہم اپنے اعمال اور نیکیوں کے ذریعے مغفرت نہ کروا سکیں تو پھر اللہ کی رحمت سے محرومی ہی ہے۔ جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کی اس دعا پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا کائنات کا سردار۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں ہوں اور اس مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو درود پاک پر انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر گفتگو کریں گے اگر زندگی رہی تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اور درود پاک پڑھا جائے۔ اگر نہیں پڑھتا ہے بندہ درود تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کے ذریعے جنت حاصل نہ کر سکے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو آپ شعبان المعظم کے آخری دن دیا کرتے تھے۔ ہر بار سوچتا یہی ہوں کہ شعبان کی آخری تاریخ پر ظہر کے بعد بیٹھ کر یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کے طور پر پڑھا جائے، لیکن سستی کی وجہ سے بات رہ جاتی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. کیا فرمایا اس خطبے میں؟ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. وہ کون سی رات ہے؟ وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو بیان کیا جائے گا، شب قدر اور اس کی فضیلت. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو باعث اجر قرار دیا ہے. تراویح فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہیں، اور بڑی محرومی کی بات ہے جو شخص رمضان المبارک میں تراویح چھوڑ دے. لیکن ایک بات کی وضاحت ضرور کر دوں، ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے اور تراویح دونوں کا آپس میں تعلق یوں ہے کہ اگر تراویح پڑھو گے تو روزہ رکھو گے، تراویح نہیں پڑھو گے تو روزہ نہیں رکھو گے، یا روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو پھر تراویح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ میرے جیب میں سے 1000 روپیہ گر جائے، اب میں کہوں کہ یار یہ 1000 روپیہ بچائے، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ پھینک دو. ایسا کرتا ہے کوئی؟ جیب سے 1000 کسی کا گر جائے، باقی جو رقم ہو وہ کہے کہ یار 1000 تو گر گیا، باقی یہ پیسے کیا کریں گے؟ لو اس کو بھی پھینک دو. تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل. ٹھیک ہے نا؟ دماغ ہل گیا ہے اس کا. 1000 تو گر گیا، دوسرے خود پھینک دیے. تو بھائی تراویح کا ثواب اگر رہ گیا، تب کہہ رہا کہ تراویح نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھتے، تو روزے کا ثواب خود ضائع کر رہا ہے. اس لیے تراویح اپنی جگہ عبادت ہے، روزہ اپنی جگہ عبادت ہے، دونوں کرنے چاہیے. روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے. آگے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. اس مہینے کے اندر جو شخص کوئی نیکی کرے گا، نفل عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب دیں گے. فرض عبادت کے برابر. اور جس نے اس مہینے کے اندر فرض عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیں گے. کتنے؟ 70. بینک اگر کوئی کہہ دے نا کہ بھائی ہمارے پاس جو 1 روپیہ جمع کرائے گا اس کو 70 روپے دیں گے ہم بدلے میں منافع، تو وہاں سے رش ختم نہیں ہوگا ہمارا. کسی سے مانگ تانگ کر بھی جمع کرائیں گے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 70 روپے ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ اجر اور ثواب جو اللہ عطا فرمائیں گے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. 70. نمازیں کتنی فرض ہیں دن رات میں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ 1 نماز پڑھی 70 کا ثواب، 2 نماز پڑھی، ظہر کی پڑھ لی پھر 70 کا ثواب، پھر عصر کی پڑھی پھر 70 عصر کا ثواب، پھر مغرب کی پڑھی 70 مغرب کا ثواب، پھر عشاء کی پڑھی 70 عشاء کا ثواب. 70 کو 5 سے ضرب دو، 350. پڑھی 5 نمازیں، مزے نہیں ہیں. پڑھی کتنی ہے؟ 5. ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 350 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. اب 350 کو ضرب دو 10 دن سے تو 3500، 3500. 3500. اب 3500 کو ضرب دو 3 سے 10,050. پڑھی ٹوٹل نمازیں رمضان میں کتنی ہیں؟ 5 ڈیلی کی، 10 دن کی 50 اور 30 دن کی 150. 150 نمازیں ہم پڑھیں گے رمضان. پڑھو گے نا بھائی؟ ہے نا؟ چھوڑو گے تو نہیں نا؟
150 نمازیں ہم پڑھیں گے ٹوٹل پورے رمضان المبارک میں فرض، اور ثواب کتنا ملے گا پتہ ہے؟ 10,050 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اتنی خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ ہی نہیں نکل رہی ہماری زبان سے۔ 10,050 اور پڑھی صرف 150 ہے، کتنے مزے کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور پتہ ہے یہ ملا ہمیں کس کے صدقے میں ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اور فرمایا کہ روزے، روزانہ کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 1 2 ایک روزہ ہوتا ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ فرض کا ثواب کتنا ہوگا؟ 70 فرضوں کا، رکھا 1 روزہ، ملے گا کتنے روزوں کا ثواب؟ 70 کو 30 سے ضرب لگاؤ جی، 70 کو کیلکولیٹ کر لو بھائی، جلدی جلدی، نیکیوں کی گنتی ہو رہی ہے، پیسوں کی ہوتی تو ہم جلدی کر لیتے۔ 2100 روزوں کا ثواب ملے گا، رکھو گے نا سبھی، یا بیچ میں تھوڑی سی شارٹ کٹ کر لو گے ادھر ادھر؟ نہیں، بیماری کا بہانہ کر کے، سفر کا بہانہ کر کے کچھ نہیں۔ روزہ رکھنے والے نا 3 وال دل کے بندے، ٹھیک ہے جی، اور شوگر 700 ہے، بلڈ پریشر 250 ہے، روزے رکھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ تو رکھنے والا بہانہ کوئی باقی نہیں، رکھنے والے کے لیے 100 بہانے۔ اس لیے ارادہ کر لو کہ ہم نے 2100 روزوں کا ثواب پورا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 10,050 نمازوں کا پورا ثواب لینا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے تو بیٹھے ہوئے نا، بھوک کا ٹائم ہے، یہ ٹائم ویسے کس چیز کا ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی درس سننے کا ٹائم بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا جی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن کھائیں گے۔ فریج میں تر و تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں جو افطاری کے لیے لے کر آئے ہیں، سامنے فریج کھولی، تربوز رکھا ہوا ہے، سیب رکھے ہوئے ہیں، انگور رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیلے رکھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ بھی اللہ کے سوا انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سامنے فروٹ بڑے ہوئے، کھا نہیں رہے، کھا نہیں رہے، کیوں؟ کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا، ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو کھا نہیں رہے، خود کو روک لیا، یہی صبر ہے۔ شربت کی جگ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 7 اپ، پیپسی، کوک پڑی ہوئی ہے سامنے، جوس پڑے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، لیکن ابھی افطاری کا ٹائم ہوا نہیں ہے، افطاری کا ٹائم ہوا نہیں کھا رہے، رکے ہوئے، یہ صبر ہے نا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک رمضان میں 2 چیزیں ہم خاص طور پر، ایک تو افطاری کے ٹائم پر افطاری کی تیاری میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اور سحری کے ٹائم پر سحری کی تیاری میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ بس کھانی تو 2 روٹیاں ہیں نا، ضروری ہے کوفتے، کباب اور پتہ نہیں کیا کیا، روزہ کھولنا ہے نا، کھجور سے کھول لو، روزہ کھولنے کے بعد کھانے پینے کے بندوبست کر لو۔ یہ افطاری کا جو ٹائم ہے نا، عصر سے لے کر غروب تک، یہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قبولیت افطاری، ٹھیک ہے نا، افطاری کی قبولیت کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد حضرات سارے بازار میں ٹھیلے والوں پر رش لگائے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی سیب لینے، انگور لینے، انار لینے، بھائی یہ چیز لینی ہے، پکوڑے لینے، سموسے لینے، اور بیگم صاحبہ اندر کچن میں لگی ہوئی ہیں پکوڑے تلنے میں، سموسے تلنے میں، اور روٹیاں پکانے۔ بھائی چھوڑو، قیمتی وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، اس افطار کے ٹائم پہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو افطاری کے ٹائم پہ افطاری کی دعا کے لیے خرچ کریں وہ وقت، افطاری کی تیاری کے لیے نہیں کریں۔ بعد میں افطاری کے بعد پھر پکوڑے سموسے بنائیں، ساری رات کھائیں، آپ کی مرضی ہے،
لیکن افطاری کا وقت افطار پر لگائیں۔ فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے، مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ مطلب جو ہم کھانے پینے سے صبر کر کے بیٹھے ہمیں کیا ملے گی؟ جنت بی بی نہیں، ہاں کہیں غیر شادی شدہ بول رہے ہیں کہ جنت بی بی ملے گی، ہمیں جنت بی بی نہیں ملے گی، جو جنت اللہ کا انعام ہے وہ ملے گی۔ آگے فرمایا کہ وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ بھوک پیاس جب خود کو لگتی ہے نا، پھر بھوکے پیاسے کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیں غریبوں مسکینوں کا احساس ہوگا تو ہم غریبوں مسکینوں تک کھانا پہنچائیں گے، افطاری پہنچائیں گے۔ آگے فرمایا کہ وشہر یزاد فی رزق المومن فیہ، اور اس مہینے میں ایمان والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے اضافہ؟ نہیں ہوتا ہے۔ 11 مہینے میں ہم وہ نہیں کھاتے جو اس ایک مہینے میں انہیں سڑک لیتے ہیں سارے کا سارا، 11 مہینے میں وہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ، اور جن کے پاس باقی مہینوں میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا ان کے پاس بھی دسترخوان لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ایمان والوں کے رزق میں۔ اب اگر رزق اپنا بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دسترخوان بڑا کرنا ہے تو ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے۔ اور ایمان والے صرف کہنے سے نہیں بنتے، کام ایمان والوں کے کرو، اللہ خود ہی دسترخوان بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ رمضان المبارک میں مہنگی چیز کر کے بیچنے سے دسترخوان بڑا نہیں ہوتا، روزے داروں کی مجبوری سے پیسہ لوٹنے سے دسترخوان بڑا نہیں ہوتا، ایمان والا بننے سے دسترخوان بڑا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے بن جائیں ہم۔ آگے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جس نے اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس روزے کے ثواب کا، اس روزے دار کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو پھر روزے دار کو کیا ملے گا؟ روزے دار کو روزہ پورا ملے گا ثواب، لیکن اس افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ اب اگر کسی نے 10 روزے داروں کو افطار کرایا تو کتنے ثواب ملیں گے؟ 11، ایک اپنا بھی تو ہے نا، 11 روزے داروں کا ثواب ملے گا۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ہر ایک تو مالدار نہیں ہے کہ روزے افطار کرائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے افطار کرانے کے لیے لمبا دسترخوان، سموسے پکوڑے ہونا ضروری نہیں ہے، لسی سے کرا دو، کھجور سے کرا دو، پانی سے کرا دو، تب بھی ثواب ملے گا، تب بھی ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے نوکروں پر نرمی کرے گا، اپنے نوکروں پر، آپ سیٹ ہو، دکاندار ہو، آپ کے پاس ملازم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ان کو عام دنوں میں صبح 8 سے شام 5 بجے تک کا ڈیوٹی کا کام دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یار رمضان ہے، روزے دار ہے، چل ایسے کر، تو 9 بجے آنا اور 2 بجے چلے جانا، روزے دار ہے تو آرام کر لے۔ جس نے اپنے نوکر پر، ملازم پر نرمی کی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس سیٹ صاحب کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس سیٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ بڑی بات ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کی، صرف اپنے ملازم پر نرمی کی۔ تو کوئی کمپنی کا مالک ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب رمضان کی وجہ سے ٹائم ٹیبل مختصر ہے، تو اس کمپنی کے مالک کی بھی مغفرت، جہنم سے آزادی۔ آگے فرمایا کہ 4 کام اس مہینے میں کرو، کتنے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 کام جن سے اللہ راضی ہوگا، اور 2 کام جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ اتستغفرونہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھو سب۔ دوسرا کام استغفر اللہ، تیسرا کام اللہم انی اسألک الجنہ، چوتھا کام وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ چلتے پھرتے، گھومتے بیٹھتے، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، پڑھتے رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ میرے نبی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ ہم پیروں فقیروں سے وظیفے لیتے ہیں نا، سائیں کوئی پڑھنے کی دعا بتاؤ، سائیں کوئی وظیفہ بتاؤ،
یہ پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، غوث کتب ابدال جس کے پیروں کی دھول، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 4 کام رمضان میں کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یاد کر لو اس کو. آگے فرمایا کہ من سقا صائمن، جس نے روزے دار کو روزے کی افطاری میں پانی پلایا، ایک تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، دوسرا فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی ملے گا، حوض کوثر کا پانی ملے گا. اور حوض کوثر کا پانی ایسا ہے جس کو ایک گھونٹ مل گیا پھر اس کو پیاس کبھی بھی نہیں لگے گی. روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی مل جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد صلی اللہ تعالی